جو بھی غروب آفتاب کے بعد یہاں آتا ہے وہ زندہ واپس نہیں لوٹتا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں اندھیرے میں آنے والے یا تو مر جاتے ہیں یا گم ہو جاتے ہیں۔ ٹور گائیڈ سنتوش پراجپت نے بھانگڑا قلعے کی کہانی سنانے کی ابتدا کچھ ان الفاظ میں کی۔ یہ وہ واقعہ ہے جہاں نصب بورڈ پر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد سے طلوع آفتاب تک یہاں داخلہ سختی سے ممنوع ہے۔ مقامی روایتوں کے مطابق یہ قلعہ آسیب زدہ ہے اور اسے انڈیا کا سب سے آسیب زدہ مقام قرار دیا جاتا ہے۔ بھانگڑا قلعے کی تعمیر 16ویں صدی میں ہوئی تھی اور یہ راجہ مادھو سنگھ کی سلطنت کا صدر مقام یا مرکز تھا، مگر تعمیر اور آبادی کی چند ہی برس بعد اس کی مکین اسے چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، اور مقامی روایات کے مطابق ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ایک مقامی جادوگر تانترک نے اس قلعے کی رانی کو حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد قلعے اور اس کی رہائشیوں پر جادو کر دیا تھا۔ ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر وینے کمار گپتان کے مطابق انڈیا میں اس قلعے کو سب سے آسیب زدہ جگہ قرار دیا جاتا ہے جہاں بھوت پریت بستے ہیں۔ ڈاکٹر وینے کمار گپتا کے مطابق اس قلعے کی تعمیر کا آغاز سن 1570 سے لگ بھگ شروع ہوئی تھی اور اس کی تعمیر کا کام لگ بھگ سن 1600 میں مکمل ہوئی۔ آمیر کے راجہ بھان سنگھ کے نام پر اس قلعے کا نام رکھ دیا گیا تھا۔ بھان سنگھ کا دوسرا معروف نام مان سنگھ بھی تھا۔ ٹور گائیڈ سنتوش پراجپت کے مطابق مادھو سنگھ یہاں کے راجہ تھے جبکہ رتناوتی ان کی ملکہ تھی، اور یہ قلعہ راجہ مادھو سنگھ کی سلطنت کا ابتدائی دارالخلافہ تھا۔ سنتوش کے مطابق یہ قلعہ لگ بھگ 450 سال پرانا ہے اور یہ انڈیا بھر میں معروف اس لیے ہے کہ اسے ملک کی سب سے آسیب زدہ جگہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بھوت پریت کی کہانیوں کے حوالے سے انڈیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ مشہور ہے کہ یہاں اب صرف بھوت بستے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت یہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دی جاتی ہیں۔ جو بھی رات کے وقت یہاں آتا ہے وہ زندہ بچ کر واپس نہیں نکلتا ہے یا پھر کہیں کھو جاتا ہے۔ شروعات میں یہاں چند اموات ہوئی تھی اور اب کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی روحیں اس قلعے میں بھٹکتی ہیں۔ انڈیا پیرانارمل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے سدھارتھ بنٹوال کہتے ہیں کہ بھانگڑا کے حوالے سے چند لوک داستانیں مشہور ہیں جو آپ نے بھی ضرور سنی ہوں گی۔ اس میں سب سے معروف داستان رانی رتناوتی کے حوالے سے ہے۔ وہ حسین و جمیل ملکہ تھی جو قلعے کے اندر ہی رہتی تھی اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس پورے قلعے کی انچارج تھی۔ اور پھر اس کے بعد اس جادوگر تانترک کی کہانی ہے جو رانی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس جادوگر نے رانی کی توجہ حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر اس کی یہ کوششیں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس ناکامی کے بعد تانترک نے اس قلعے کے باسیوں کو بد دعا دی اور اس نے اس امر کو یقینی بنایا کہ یہ قلعہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ٹور گائیڈ سنتوش پراجپت نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس قلعے کے اوپر چھتری نما واچ ٹاور ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سنگھ یودا نامی تانترک رہتا تھا۔ رانی کو حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد تانترک نے بھانگڑے قلعے پر جادو کر دیا جس کے نتیجے میں 24 گھنٹے کے اندر اندر اس مضبوط قلعے کی بیشتر حصہ تہس نہس ہو گیا۔ یہ شاید سن 1605 کی بات ہے جب اس قلعے میں آباد افراد کی تعداد 14,000 کے لگ بھگ تھی۔ انہیں 24 گھنٹوں کے دوران کچھ ایسی آفت پڑی کہ راجہ سمیت یہاں بسنے والی آدھی آبادی یہاں سے نکل کر بھاگ گئی۔ سنتوش کہتے ہیں کہ اس جگہ کو پرانا جے پور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں بسنے والے یہاں سے بھاگ کر آمیر نامی علاقے میں جا بسے اور پھر یہاں انہوں نے موجودہ شہر جے پور کو بسایا۔ اب انڈیا میں ایک نیا جے پور ہے اور پرانا جے پور یہاں ہے۔ بھانگڑے میں جانوروں کے علاوہ کچھ نہیں۔ انڈیا پیرانارمل سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے سدھارتھ بنٹوال بتاتے ہیں کہ وہ بھانگڑا کے متعدد دورے کر چکے ہیں۔ ہماری ٹیم نے سن 2012 میں رات کے اوقات میں بھانگڑا کے دورہ کیا تھا اور یہ پہلا موقع تھا کہ کسی پیرانارمل ٹیم نے اس جگہ کا دورہ کیا۔ ہماری ٹیم ایک رات یہاں رکی اور معاملے کی مکمل تفتیش کی۔ ہماری ابتدائی تحقیق کی بنیاد پر وہ آلات تھے جو ہم یہاں لائے تھے اور جن کی مدد سے ہم نے ریڈنگز لی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آیا یہاں کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی تو نہیں۔ سدھارتھ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آلات کو کوئی غیر معمولی اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا۔ در حقیقت وہاں پر کچھ خاص ایکٹیویٹی تھی ہی نہیں جو ہم نے اس رات محسوس کی ہو یا ریکارڈ کی ہو۔ سدھارتھ بنٹول کے مطابق اس علاقے میں انواع و اقسام کے جانور بستے ہیں جو طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں۔ اس قلعے میں بہت سے بندر بھی رہتے ہیں جو عمومی طور پہ یہاں موجود درختوں پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس بندروں کی حرکت کی وجہ سے درختوں کی ٹہنیاں ہلتی ہیں، سوکھے پتے کچلے جانے کی آواز پیدا ہوتی ہے
اور اس سب کی وجہ سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ یہاں کے حوالے سے مشہور کہانیاں اور قصوں کی وجہ سے شاید لوگوں پر سائیکولوجیکل اثر ہوتا ہوگا۔ قلعے میں کیا کچھ ہے؟ ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر وینے کمار گپتا کہتے ہیں، اس قلعے تک پہنچنے کے لیے آپ کو دیواروں کے 3 متوازی سلسلوں کو پار کر کے جانا پڑتا ہے۔ اس قلعے کے آغاز میں ان دکانوں کا آثار ہیں جہاں شاید اشیاء ضروریات فروخت کی جاتی ہوں گی۔ یہاں جہری بازار سے جہاں سناروں کی دکانیں ہوئی ہوں گی۔ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی عمارتیں ہیں جہاں شاید انٹرٹینمنٹ سے متعلقہ امور ہوتے ہوں گے۔ ایک جگہ ہے جسے رقاصوں کی حویلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے میں جو امیر کبیر افراد بستے تھے، ایک حصہ ان کے لیے مخصوص تھا۔ کیونکہ راجہ دربار اور عدالت لگاتے ہوں گے، اس لیے اس سے مخصوص چند اسٹرکچرز بھی ہیں۔ چنانچہ اس دور میں جنگوں میں گھوڑوں اور ہاتھیوں کے بکثرت استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس قلعے میں ان جانوروں کے باڈی اور استمبل بھی موجود ہیں۔ اس قلعے میں ایک خوبصورت محل بھی ہے جو راجہ اور اس کے رانیوں کے لیے مخصوص تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی کی تناظر میں دیکھیں تو ہر قلعے میں واچ ٹائم ہوتا ہے، جس کی مدد سے قلعوں کے باسیوں اور بیرون حملہ آوروں پر نظر رکھی جاتی تھی۔ ایسے ہی واچ ٹاور یہاں بھی ہے جو پہاڑی کی اونچائی پر موجود ہے۔ اس کی مدد سے نہ صرف دشمنوں اور حملہ آوروں پر اپنے قلعے کے باسیوں پر نظر رکھی جاتی تھی، اس سب کے علاوہ قیدیوں اور دشمنوں کے بند کرنے کے لیے یہاں ایک جیل بھی بنائی گئی تھی۔ یہ قلعہ سارسکا ٹائیگر ریزرو کے بہت قریب واقع ہے۔ یہاں موجود تازہ پانی کے چینلز آبی اور جنگلی حیات کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں۔ ٹور گائیڈ سنتوش پراجپت کے مطابق سارسکا ٹائیگر ریزرو اور جنگلاتی علاقے ہونے کے باعث اس پورے علاقے میں بجلی کی سہولت موجود نہیں ہے۔ شام کے اوقات میں اس پورے علاقے میں اندھیرے کا راج ہوتا ہے اور اندھیرے کی وجہ سے یہاں بہت زیادہ چمگادڑیں ہوتی ہیں۔ جگہ ٹائیگر اور تیندوؤں سمیت دیگر جانور بھی یہاں بستے ہیں اور ان جانوروں کی وجہ سے رات کے اوقات میں یہاں خطرہ ہوتا ہے۔ مگر اس قلعے کو چھوڑا کیوں گیا؟ ڈاکٹر وینے کمار گپتا کہتے ہیں کہ اگر آثار قدیمہ کی زبان میں بات کی جائے تو اس اچھی خاصی جگہ کو اس کے مکین کیوں چھوڑ کے جائیں گے؟ اس کی متعدد وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ اشیاء ضروریات یا زندگی کا پہیہ روا رکھنے کے لیے درکار ذرائع اور چیزیں موجود رہتی ہیں تو وہ جگہ کبھی چھوڑی نہیں جاتی، مگر اگر کوئی ایسی بڑی بیرونی حملہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہاں کے رہائشیوں کو نکلنا پڑے تو جگہ ویران ہو جاتی ہیں۔ شاید ایسی ہی کوئی وجہ ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے یہاں کے باسیوں کو اس علاقے کو چھوڑنا پڑا ہوگا۔ ان کے مطابق یہ بھی ممکنات سے ہے کہ شاید کوئی اتنا بڑا قحط آیا ہو کہ جس کی وجہ سے اس علاقے میں موجود تازہ پانی کی قدرتی ذرائع سوکھ گئے ہوں اور یہاں کے رہائشیوں کو اس علاقے کو چھوڑنا پڑا ہو۔